حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور زینب کے دولہا بنے یعنی نکاح کیا تو کیا ہوا، فَأَمِدَتْ أُمِّ أُمِّ سُلَيْم، تو میری ماں ام سلیم نے کچھ کھجوریں لیں، یعنی کچھ کھجوریں لیں، کچھ گھی لیا، کچھ پنیریں لیا، فصنعت ہیسا، اور ہیسا تیار کیا، حلوہ سا بنایا، فجعلته فی طوط، تو اسے ایک برتن میں اس حلوے کو رکھا، فقالت یا انس، اور کہا اے انس، اے بیٹے انس، اذهب بهذا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا یہ حضور کی خدمت میں لے جا، اور جا کے فقل، اور جا کے کہنا، باست بہذا الیک امی، کہ حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے، اور حضور وہ آپ کو سلام بھی کہتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ حضور کو میرا سلام بھی کہنا، میرا سلام بھی دینا، وتقول ان ھذا لک منا قلیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور ہماری جانب سے چھوٹا سا نذرانہ ہے، یہ بڑا تھوڑا سا ہے آپ کی خدمت میں جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ فذهب، تو میں اس کو حضور کی خدمت میں لے گیا، فقلت، اور میں نے حضور سے وہی کہا جو میری ماں نے کہا، فقال تاہو، حضور نے فرمایا اس کو رکھ دو، ثم قال، پھر حضور نے مجھ کو فرمایا، اذهب فدلی فلانا و فلانا و فلانا، جا فلاں اور فلاں اور فلاں کو بلا کے لا، ابو بکر کو لے آؤ، عمر کو بھی لے آ، عثمان کو بھی لے آ، علی کو بھی لے آ، طلحہ کو بھی لے آ، زبیر کو بھی لے آ، فلاں فلاں کو لے آ، رجالا سماہو، حضور نے مجھ کو لوگوں کے نام بتائے، وَذُلِي مَنْ لَقَيْتُهُ، اور جب میں جانے لگا تو حضور نے کہا جو بھی راستے میں ملے، یعنی جو بھی ملے اسے بھی کہنا کہ فلاں فلاں کو تو کہہ ہی دینا، کہہ کے ہی آنا کہ حضور کے گھر میں تمہیں بلایا جا رہا ہے، تمہاری دعوت ہے، پھر راستے میں اگر تجھے کوئی مل جائے تو اس سے بھی کہنا کہ تمہاری دعوت ہے، حضور نے بلایا ہے۔ کہتے ہیں فدعوت من سمم، مجھے جس کا نام بتایا گیا میں نے اس کو بھی دعوت دی، ومن لقیتو، اور جو مجھے ملا، راستے میں جو مجھے ملا میں نے اس کو بھی دعوت دی، فرجعت فاذا البیت خاص باہل، جب میں واپس پلٹا تو لوگوں سے حضور کا گھر بھرا ہوا تھا، میں کہتا آگے گزر گیا، جس کو کہا پھر وہ دیر نہ کی، اس نے کہا حضور نے بلایا ہے، پھر وہ دوڑ کے حضور کے گھر آ گیا، تو جب میں واپس آیا تو حضور کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ قیل لانس، حضرت انس سے راوی نے پوچھا، عددکم کم کانو، کتنے لوگ ہوں گے جن سے حضور کا گھر بھرا ہوا تھا؟ قالوا ضحاؤ ثلاث بعن، کہا 300 لوگ ہوں گے حضور کے گھر میں، یعنی حضور کے گھر میں 300 لوگ ہوں گے، کتنے لوگ؟ 300 لوگ، جن سے حضور کا گھر بھرا ہوا تھا، اور حلوہ کتنا تھا؟ قلیل، تھوڑا سا، ایک پیالے میں تھا، تو 300 آدمی آئے بیٹھ گئے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتعدہ علی قلق الحیث، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے اپنا دست برکت اس حلوے پر رکھ دیا، وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، پھر جو اللہ نے چاہا حضور نے پڑھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سامنے رکھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، میاں نہ پڑھو، لیکن رسول اللہ نے تو پڑھا، حضور نے سامنے رکھ کے اس پر ہاتھ بھی رکھا، پھر جو اللہ نے چاہا وہ پڑھا۔ ثُمَّ جَعَلَ يَدُ عَشْرَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُمْ، پھر 10 کو بلایا گیا کہ 10 آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، اس پیالی میں 10 آتے گئے اور حلوہ کھاتے گئے۔ وَيَأْكُلُ لَهُمْ، آگے دیکھیے، وَيَأْكُلُ لَهُمْ اذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ بَلْ يَأْكُلُ رَجُلٍ
ما یدہی، اور ان کو یہ کہا جاتا رہا کہ تم اللہ کا نام لو اور اپنے سامنے سے کھاتے رہو۔ قالا فَاكُلُوا حَتَّى شبعوا، حضرت انس کہتے ہیں کہ سب نے کھایا یہاں تک کہ رج گئے، یعنی رج رج کے کھایا۔ شاید یہ لفظ حضرت انس نہ کہے ہوتے تو کوئی منکر کہتا سب نے چکھا تھا، پیالہ جو ایک تھا اور 300 آدمی ہیں، صحابہ بڑے احساس والے تھے، سب نے چکھا ہوگا، انگلی لگا کے چاٹا ہی ہوگا، لیکن حضرت انس کہتے ہیں صرف چکھا نہیں، حتی شبعوا، یعنی رج کے چکھا تھا، پیالہ جو ایک تھا اور 300 آدمی ہیں، صحابہ بڑے احساس والے تھے، سب نے چکھا ہوگا، انگلی لگا کے چاٹا ہی ہوگا، لیکن حضرت انس کہتے ہیں صرف چکھا نہیں، حتی شبعوا، یعنی رج رج کے کھایا، یعنی پیٹ بھر کھایا، رج رج کے کھایا، پیالہ ایک ہی، اور کھایا کتنے لوگوں نے؟ 300 لوگوں نے، اور کھایا صرف کھایا بھی تو کیسے کھایا؟ کھایا تو رج رج کے کھایا۔ وخرجت طائفہ ودخلت طائفہ، کیا مطلب اس حدیث کا؟ وخرجت طائفہ ودخلت طائفہ، ایک گروہ آتا اور کھاتا اور چلا جاتا، پھر دوسرا گروہ آتا اور کھاتا اور چلا جاتا۔ وحتی اکلوا، حتی اکلوا کلہم، یہاں تک کلہم، حتی اکلوا کلہم، یہاں تک کہ وہ سب نے اوہیسا، وہ حلوہ کھا لیا۔ وقال لی یا انس، پھر حضور نے مجھے فرمایا اے انس، میں نے کہا جی حضور، تو قال ارفع، اب اٹھا لو، اب سارے کھا چکے، اب اس پیالے کو اٹھا لو۔ فرفع، تم تو کہتے ہیں کہ میں نے اٹھا لیا، 300 لوگ کھا گئے اور میں نے پیالے کو اٹھا لیا۔ اب آگے کی بات حضرت انس سے سنیے، فرماتے ہیں فما ادری ہینا ادیت اکثر وقال ام ہینا رفعت، کہا مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی بات کہ جب میں نے پیالہ رکھا تھا تو اس وقت زیادہ ایسا تھا کہ جب میں نے اٹھایا اس وقت زیادہ تھا۔ یہ تھا حضور کے دست برکت اور دست رحمت کا یہ کرم، دست رحمت کا یہ فیضان، یہ تھا حضور کے دست برکت اور دست رحمت کا۔